السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاؤں گا، انشاءاللہ نماز پڑھ کے بتاؤں گا۔ اور نماز جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کسی فرقے کا یا کسی جماعت کا یا کسی امام کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتائے نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے یعنی پڑھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نماز اسی کی قبول ہوگی کل قیامت کے دن جس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے ویسا ہی ہم کو نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بچپن میں جو سکھا دیے ہمارے ماں باپ یا ہمارے مولوی صاحب، اسی طریقے کو ہم لوگ فالو کرتے ہوئے اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں تو تحقیق کر لیتے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا خراب ہے، یہ سب چیزیں ہم دنیاوی چھوٹی سی چھوٹی چیز خریدتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک 10 روپے کی ترکاری خریدتے ہوئے بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، کہیں خراب تو نہیں ہے۔ لیکن دین کی بات آتی ہے تو ہم لوگ نہیں بھائی یہ فلاں جماعت والوں کا طریقہ ہے، نہیں بھائی یہ تو فلاں فرقے والوں کا ہے، ہم کو نہیں چاہیے، ہم اس طرح سوچتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ اس سوچ کو نکال کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نماز پڑھے، یہ آپ لوگ اگر تحقیق کریں گے، حدیث کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، آپ خود نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں جیسے ہی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، آپ کو یہاں پر حدیث کی دلیل بھی دی جائے گی، حدیث کے نمبروں کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اسکرین پہ آپ کو حدیث کے نمبرز بھی ملیں گے، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب نکال کر آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ جو حدیث صحیح ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں ہے، وہی حدیث کی کتابوں سے دلیل دے کر ہم لوگ آپ کو آج انشاءاللہ یہ طریقہ بتائیں گے۔ اس لیے یہ جو تعصب ہے نا ہمارے دلوں میں، فلاں جماعت فلاں فرقہ، یہ سب چیزیں نکال کر آپ لوگ سنت طریقے پہ، جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اسی طریقے کو فالو کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں، اور نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر بتایا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عورتوں اور مردوں کا طریقہ الگ نہیں ہے۔ نماز کے طریقے میں، نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ہاں لوگ گمراہ کرنے کے لیے پھر کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی پھر کپڑے بھی ویسے ہی رہنا کیا، بال بھی کھلے رہنا کیا، یہ بھی پھر عورتوں اور مردوں کا طریقہ سیم ہے کیا؟ نہیں بھائی، میں نماز کا طریقہ بول رہا ہوں۔ جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ٹھیک ہے؟ یہ نماز کا جو طریقہ ہے، جو ایکشنز ہے، وہ مردوں اور عورتوں کے ایک ہی ہوں گے، ایک جیسے ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں کے پاس جا کے یہ نہیں بولے کہ اے عورتوں تمہارے لیے نماز کا طریقہ یہ ہے، تم اس طرح پڑھو، اور مردوں کے پاس جا کے بولے ہو کہ اے مردوں تمہارے لیے یہ طریقہ ہے، تم اس طرح نماز پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی اس طرح مردوں اور عورتوں کا الگ طریقہ نہیں بتائے۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ایک ہی طریقے سے نماز پڑھے، اور اسی طریقے کو کہا کہ میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن سے نکال دو کہ مردوں کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا طریقہ الگ ہے، نہیں، الگ نہیں ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پہلی چیز دیکھیے، سطر کا جہاں تک مسئلہ ہے، عورت کیونکہ نماز میں پورا جسم یعنی سر کے بال بھی چھپائے گی، اور پیروں کے نیچے تک یعنی ایڑیوں کے نیچے تک بھی اس کا کپڑا رہے گا، لیکن مرد کے لیے کیا ہے، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بھی اگر اس کا کپڑا رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ اور نماز پڑھتے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یعنی ہم کدھر دیکھیں، کدھر ٹھہریں۔ ایک آدمی بولے گا میں ادھر ٹھہروں گا، ایک آدمی بولے گا نہیں، نماز جب بھی پڑھیں گے آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، قبلہ کدھر ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز سے پہلے کیا ہے، وضو بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں گے، پاکی کا خیال رہنا ہے ہم کو، ہم جس جگہ پڑھ رہے وہ جگہ پاک ہو، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ٹھیک ہے؟ اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اب جیسے ہی نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے آئیں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں۔ عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، نہیں۔ ہاں اگر کوئی مشکل ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی جھک نہیں سکتا، کوئی پرابلم ہے، تو اس وقت مرد ہو یا عورت ہو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے۔ لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو مرد ہو یا عورت ٹھہر کر نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی آپ نماز کے لیے آئے اور مصلی پر ٹھہرے، جانماز عام طور پر جو بولتے ہیں، تو بہرحال کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، اگر پاک و صاف جگہ ہو تو زمین پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی مصلی کے بھی ہم لوگ کہیں پر بھی ٹھہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف جگہ صاف ہونا۔ تو بہرحال عام طور پر جیسے ہم مصلی بچھاتے ہیں، جیسے ہی مصلی بچھائے قبلے کی طرف رخ کریں۔ اب ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کرنا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی نیت کرنا ہے، لیکن نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہوتا، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا بولیں گے؟ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر جو بولتے یہ غلط ہے۔ اب فرض پڑھ رہے تو میں 4 رکعت فرض ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ ہم دین کے معاملے میں بالکل تحقیق نہیں کر رہے، جیسے اندھے بن کے جو جیسا سکھایا ویسا پڑھتے چلے جا رہے۔ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہم سے۔ نماز شروع کر رہے ہم لوگ ایک بدعت سے، ایک غلط کام سے، جو ہمارے نبی نہیں کرے ویسے کام سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کتنی بڑی غلطی ہو رہی معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زبان جانتے تھے یا کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی زبان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سکھائے وہ عربی میں سکھائے۔ جیسا کہ اگر اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر کیا ہے؟ عربی ہے۔ اسی طرح سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی طرح التحیات، اس کے بعد سلام جو پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سب اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک عربی میں ہے نماز، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان ہی جانتے تھے، عربی زبان میں نماز سکھائے۔ اب اگر کوئی ظہر کی نماز کے وقت آ کر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، یہ عربی زبان ہے کیا؟ نہیں ہے نا بھائی، یہ تو اردو ہوا۔ تو پھر یہ اردو زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہی نہیں تھی، تو یہ اردو کہاں سے آئی؟ پھر سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ اردو کہاں سے آئی؟ یا یہ پاکستان سے آئی، بنگلہ دیش یا انڈیا سے آئی، ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ تو نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں عربی میں بھی ہے لکھا ہوا، بھائی عربی میں ہے تو پھر پوری نماز عربی میں پڑھ رہے، نیت اردو میں کیوں کر رہے؟ غلط بات ہے یہ۔ عربی میں بھی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے زبان سے بولنا پڑتا۔ دیکھیے، نیت کا مطلب ہی ہوتا ہے دل کے ارادے کا نام، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ جیسا کہ ہم کو ظہر کا وقت ہوا، ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب ہم سنت پڑھ رہے یا فرض پڑھ رہے، ہم کو معلوم ہے نا، ارادہ ہوا تبھی تو آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو یہی نیت ہو گئی، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، کیا آپ یہ بولیں گے کہ میں دسترخوان کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، میرے بائیں طرف سالن رکھا ہوا ہے، میں 2 چمچ کھانا لوں گا، 1 چمچ سالن لوں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، اس کے بعد بسم اللہ، اس طرح کھانا کھائیں گے بول کے؟ نہیں نا۔ آپ بازار جا رہے، جانے سے پہلے یہ بول کے جائیں گے کہ میں بازار جاؤں گا، اتنی دور جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، یہ چیز خرید کے لاؤں گا، یہ پورا بول کے جائیں گے؟ نہیں، کون سا بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو وہ دل میں آپ جو سوچتے نا، سوچ کے نکلتے، وہی نیت ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ کام چھوڑ دیے، وہی آپ کی نیت ہو گئی وہیں پر کہ آپ نماز کے لیے آ رہے، نیت وہی ہے۔ آپ کتنی رکعت پڑھ رہے، کون سی پڑھ رہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے سنت پڑھے تو کیا نیت کرنا، نافل پڑھے تو کیسی نیت کرنا، وتر پڑھے تو کیسی، کون سی بھی پڑھ رہے، آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے آپ کون سا پڑھ رہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے، کتنے رکعت پڑھ رہے، تو بول رہے کس کو؟ آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اسی طرح اونچی آواز میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میں کعبہ شریف کے، تو دوسرے ایک صاحب بازو میں بیٹھ کے دیکھے، وہ ان کو سمجھانے کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے انہوں ایسا نماز پڑھ رہے نا بول کے انتظار کرے، ان کی نماز جیسے ہی مکمل ہوئی، یہ بازو میں جا کے ٹھہر کے بولے کہتے کیا
میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت سنت واسطے اللہ کے میرا کعبے شریف کے، میرے اوپر فیان ہے، میرے دائیں طرف 2 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے بائیں طرف 4 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے سامنے ایک مصلی رکھا ہوا ہے، میرے پیچھے اور 3 مصلی ہے، یہ پورا بول کے اللہ اکبر بولے گئے اونچی آواز میں۔ پھر وہ جو بازو میں سن رہے تھے ان کی جیسے ہی نماز ہوئی وہ پوچھے بھائی یہ جو اوپر فیان ہے، سامنے مصلی ہے، دائیں طرف اتنے آدمیاں ہیں، بائیں طرف اتنے آدمیاں ہیں، یہ کیوں بولے تم؟ تو انہوں پلٹا کے پوچھے تم جو بولے نا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں 4 رکعت پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، یہ کیوں بولے؟ کہ بھائی یہ نیت ہے تو یہ بھی نیت ہے، ارے یہ کہاں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اوپر فیان ہے، سامنے اے سی ہے، میں کعبے شریف کی طرف منہ کر رہا ہوں، ہر آدمی کعبے شریف کی طرف ہی رخ کرے گا واسطے اللہ کے لیے، نہیں تو اور کس کے واسطے پڑھتے بھائی؟ دوسروں کے لیے نماز پڑھتے کیا؟ تو اس لیے یہ سب چیزیں چھوڑیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز کے لیے آئے آپ کے دل میں نیت ہے، وہی ارادہ ہے، آپ بولیں گے زبان سے کیا؟ اللہ اکبر۔ ہم جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ہمارے پیر رکھنے کا طریقہ کیسے ہو، ٹھیک ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیروں کو بالکل اس طرح قریب کر کے ٹھہرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور بہت سارے لوگ ادب سمجھتے ہیں اس طرح پیروں کو بہت قریب کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پوری جانب جتنی ہے اتنی دور تک پھیلا کے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے جسم کا کتنا سائز ہے اس کے حساب سے ہم پیروں کو پھیلا لیں، بہت زیادہ بھی نہ پھیلائیں اور بہت قریب بھی نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نماز میں نظر کہاں رہے گی؟ کہاں دیکھیں گے آپ کی نظر نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ٹھہرے اللہ اکبر، فیان کو دیکھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کون تو بھی آئے بولے تو پیچھے مڑ کے دیکھنا، یا کچھ لوگ بازو میں دیکھتے رہتے کیا ہو رہا، تھوڑی سی بھی آواز آئے تو ادھر ادھر دیکھتے نہیں، کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھ کہاں تک ہونا ہمارے؟ دیکھیے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر؟ دیکھیے اب آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ رہے، یہاں پر کندھا ہے اور یہاں پر کان ہے، کندھے اور کانوں کے برابر ایسے ہاتھ اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح انگلیاں بالکل ملا کر بھی نہیں رکھنا، ایسے بھی نہیں رکھنا، ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل اس طرح چھوڑ دیں اور اللہ اکبر اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ کان کو پکڑتے، کچھ لوگ سر کو پکڑتے، کچھ لوگ اللہ اکبر اس طرح بھی ہاتھ اٹھا دیتے، کچھ لوگ تو خالی یوں کر دیتے اللہ اکبر، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ اللہ اکبر بولے، اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے۔ کیسے باندھیں گے؟ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھیں گے، اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے کیسے؟ ایک طریقہ دیکھیے اس طرح ہتھیلی پہ ہتھیلی کو رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے اس طرح پکڑنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہاں پر پکڑ کے سینے پہ رکھنا، یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ کچھ لوگ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھ لو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے بہت زیادہ یہاں پر باندھتے، ایسا ٹھہرتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسے بھی نہیں باندھ سکتے۔ کچھ لوگ کیا ہے اس طرح بائیں طرف ایسا پکڑ لیتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ اس طرح پکڑ لیتے ہاتھ باندھ لے کے، جیسے ٹیچر کے سامنے ٹھہرے، غلط ہے، اس طرح بھی نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقہ۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے اس طرح 3 انگلیاں یا 2 انگلیاں اس طرح نکال کے اس طرح پکڑ لیتے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں، بالکل صحیح طریقہ یا تو اس طرح باندھیں جیسے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر نہیں تو کیا ہے اس طرح سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب کیا کریں؟ اللہ اکبر، کیا پڑھنا ہے؟ اب دعائے استسقاء، ٹھیک ہے؟ اب اس دعا کو جو کہ حدیث کی کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، عام طور پر جو دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھ لی۔ اس کے علاوہ اللہم باعد بینی، وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ پڑھ لیے۔ اب دعا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تو اعوذ باللہ من السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم، اس طرح دوسری بھی ثابت ہے۔ آپ تعوذ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟
تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. نفل پڑھو، فرض پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو، اکیلے پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اب اس میں بھی پھر جلدی جلدی نہیں پڑھنا، یاد رکھو. بہت سارے لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا. اور خاص طور سے یہ تراویح میں دیکھتے اس سے بھی زیادہ سپیڈ بھاگتے، ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. سکون سے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر دوسرا سورہ پڑھنا ہے. جو سورہ آپ کو آتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سورہ. کون سا؟ مثال کے طور پر جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے. دوسرا سورہ پڑھ لیے. جیسے آپ انا اعطینا پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. رکوع کرتے وقت رفع الیدین کرنا ہے. کیسے رفع الیدین؟ اب جیسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، آپ رکوع میں جا رہے، رکوع میں جاتے وقت کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اس طرح آپ رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ کیا بھائی، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا رہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا رہے، یہ غلط ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرے. اور کچھ لوگ یہ بولتے کہ مکے کے مشرک بت لے کے آتے تھے، اپنے بغلوں میں چھپا کے آتے تھے، اس لیے وہ بتوں کو گرانے کے لیے اس طرح کرتے تھے. دیکھو بھائی، اگر آپ لوگ سوچیں گے بت، اگر مکے کے مشرک بتوں کو لے کر آتے تھے اور اس طرح اگر بغل میں چھپاتے تھے اور یہ بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین کرنا ہوتا، تو پھر یہ جو بت ہے سب سے پہلے رفع الیدین سے پہلے جب ہم اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرتے نا، اس وقت بھی تو گر سکتا ہے. تو اس کے لیے الگ سے رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف مثالیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ اب یہاں پر آپ حدیث صحیح بخاری کی یہاں پر دلیل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. بلکہ جو بھی ہم اب آپ لوگوں کو یہاں پر نماز کا طریقہ بتا رہے، آپ کو حدیث کے نمبرز دکھ رہے اسکرین پر، تو آپ چیک کر لیجئے. تو نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے، آپ اللہ اکبر بول کر آپ رکوع میں گئے، یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب رکوع کرتے وقت یہ جو ہاتھ ہے، ہاتھوں کو اس طرح انگلیاں چھوڑ کر گھٹنے پہ رکھ کر اس طرح مضبوطی سے یہاں پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس طرح پکڑ لیتے، بہت سارے لوگ تو خالی تھوڑا یوں کر لیتے، ایسا نہیں کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ بالکل جھک جاتے، ایسا اس طرح بھی نہیں کرنا. بالکل کمر سیدھی رہنا اور بھی سر بھی سیدھا رہنا. ٹھیک ہے. اور یہ انگلیاں اس طرح گھٹنوں کے اوپر رکھ کر اس طرح رکوع کرے. اور رکوع میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح آرام سے رکوع کی دعائیں کرے. اور بھی جو دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ بھی دعائیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں جلدی جلدی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسا نہیں بولنا. سکون سے سبحان ربی العظیم اس طرح 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ، کمر ہماری بالکل سیدھی رہے اور سر بھی سیدھا. اب نظر کہاں رہنا؟ سجدے کی جگہ سے لے کر پیروں کے انگلیاں کے درمیان میں کہیں پر بھی نظر ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بالکل اگر سجدے کی جگہ رکھیں گے تو بھی کیا ہے، سر اس طرح اوپر ہو جاتا، یا پھر نہیں تو بالکل نیچے رکھیں گے تو اس طرح بھی کیا ہے، غلط ہو جاتا، سر نیچے ہو جاتا. اس لیے درمیان میں یہاں پر نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب سبحان ربی العظیم بولنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ اس طرح یہ رفع الیدین ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، مقتدی بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. اب رکوع سے اٹھے،
रफुल यदैन के साथ। जैसे ही रुकू से सर उठाए फौरन क्या करना है, रुकू से सर उठाने के बाद सीने पे हाथ बांध सकते हैं, ये भी जायज़ है, या हाथों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में कैसे जाएंगे, देखिए सजदा करते वक्त सबसे पहले ज़मीन पे हाथ रखें, जैसे अल्लाहु अकबर, हाथ पहले, फिर बाद में घुटने, फिर उसके बाद नाक और पेशानी। ये सजदा करने का सही तरीका है। सजदे में अभी ज़मीन पे क्या क्या जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं, नाक और पेशानी, 2 हथेलियां, 2 घुटने और दोनों पैर। और ये हाथ को भी अच्छी तरह देख लो, हाथ इस तरह सीने से चिपका के भी नहीं रखना, पेट से भी चिपका के नहीं रखना, और क्या है इस तरह रानों को भी मिला के इस तरह समेट के सजदा करना बोलते लोग, औरतों के लिए ख़ास तौर से। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। औरत हो या मर्द हो, दोनों का सही तरीक़ा यही है। और बहुत ज़्यादा हाथों को फैला के भी नहीं रखना है, और क्या है बहुत ज़्यादा इस तरह चिपका के भी नहीं रखना है, और सर और हाथ दोनों बराबर रखना है। ठीक है, अब ये सजदा करने का सही तरीक़ा है। अब सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। और दूसरी दुआएं भी जो सही हदीस से साबित है वो भी दुआएं कर सकते हैं। ठीक है, यह सजदा करने का तरीक़ा है। और सजदा करते वक्त ज़मीन पर नाक, पेशानी और 2 हथेलियाँ, 2 घुटने और दोनों पैर यानी पैरों की उंगलियां ये ज़मीन पर हो, और कोहनियाँ बिल्कुल इस तरह ना रखें। बहुत सारे लोग इस तरह कोहनियाँ ज़मीन पे रख देते हैं, इस तरह रख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन पर हो, हाथ पूरा ज़मीन पर ना रखें। ठीक है, ये सजदा करने का सही तरीक़ा है। ये सजदे में हमारे पैर इस तरह हो, 2 पैर मिला के रखना है और पैरों के उंगलियों को क़िबले की तरफ करना है। इस तरह सजदे में पैर रखना है, पैर खुले नहीं छोड़ना, पैरों को ऊपर नीचे इस तरह नहीं कर लेना। ठीक है, और ये सब गलत तरीके हैं। बिल्कुल पैरों को इस तरह मिला के रखेंगे और पैर के उंगलियां क़िबले की तरफ होंगी, ऐसा भी नहीं होना। बहुत सारे लोग इस तरह कर लेते हैं, इस तरह सजदा करते, पैरों को इस तरह छोड़ देते, ऐसे नहीं, पैर के उंगलियां इस तरह रहेंगे। ये सजदे में पैर रखने का सही तरीक़ा है। अब यहाँ पर ये हिस्सा, ये हाथों का हिस्सा पेट और सीने को यहाँ पर भी चिपका हुआ ना हो और रानों को भी चिपका हुआ ना हो, बिल्कुल खुला हो। ठीक है, आप इस तरह अच्छी तरह देख लें। अब सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा बोलने के बाद अब सजदे से सर उठाना है। सर उठाते वक्त अल्लाहु अकबर इस तरह, फिर हाथों को रानों के ऊपर रखना है, हथेलियों को बिल्कुल नीचे भी करना नहीं है और बिल्कुल ऐसा भी करना नहीं है। ठीक है ना, ऊपर भी नहीं करना, हाथों को इस तरह रान के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर दूसरे सजदे में जाने से पहले यानी एक सजदे से सर उठाए, अब रब्बिग़फिरली 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 3 मरतबा या 2 मरतबा, 1 मरतबा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रब्बिग़फिरली बोले, सुकून से बैठे, उसके बाद दूसरा सजदा करना है। अब दूसरे सजदे में जाते वक्त भी अल्लाहु अकबर, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, उसके बाद फिर सर उठा रहे अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकत के लिए खड़े होने से पहले थोड़ी देर बैठना है। ठीक है, दूसरे सजदे से सर उठाए, बैठना है। बहुत सारे लोग क्या करते, दूसरे सजदे से सर उठाए ऐसा ही उठ जाते, ये गलत तरीका है। ठीक है, दूसरा सजदे से जैसे ही सर उठाए बैठेंगे आप, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के खड़ा होना है। ठीक है, ये सही तरीका है। एक सजदे से जब हम सर उठा के बैठ रहे तो फिर उस वक्त बैठने का तरीका ये हो कि बाएं पैर को इस तरह बिछा के रखें और दाएं पैर को इस तरह खड़ा करके रखें। ठीक है, 2 सजदों के दरमियान बैठने का तरीका ये है। फिर इसी तरह जब हम लोग दूसरा सजदा भी कर लेते, उसके बाद अगर हम लोगों को अत्तहियात पढ़ना है यानी 2 रकत नमाज के बाद अत्तहियात जब पढ़ते, तशहुद में बैठते, उस वक्त भी इसी तरह बैठें, यानी एक पैर को खड़ा करके रखें और दूसरे पैर को बिछा के और उसके ऊपर हम बैठे। ठीक है, ये अत्तहियात में भी बैठने का तरीका है। लेकिन
جب آخری تشہد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جس تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پیر کو، جو بایاں پیر ہے، اس کو اس طرح آگے سے نکال لیں باہر کی طرف، ٹھیک ہے، اور نیچے بیٹھ جائیں اور یہ پیر جیسا کھڑا تھا اسی طرح اس کو کھڑا کر کے رکھے، ٹھیک ہے، اور یہ پیر جو ہے نا اس طرح باہر نکالے۔ یہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو ایسے سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تشہد میں بیٹھنے کا اور 2 سجدوں میں بیٹھنے کا طریقہ، بیٹھتے وقت ہمارے پیر کیسے ہو۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جلسہ استراحت ہے، اب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، بیٹھے، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر بول کے ٹھہرنا ہے۔ دوسری رکعت میں یعنی 2 سجدوں کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، اور ہاتھ اس طرح رکھیں، بہت زیادہ نیچے بھی نہیں اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں، اور انگلی، یہ جو بیچ والی انگلی کو یہ پہلی والی انگلی سے اس طرح ملا کے رکھے اور اس انگلی کو اشارہ کرنے کے لیے اس طرح کھڑا کر کے رکھے۔ یہ ہے التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد جتنی دیر التحیات پڑھیں گے اتنی دیر انگلی کو حرکت کرتے رہنا، اس طرح اشارہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور نظر بھی انگلی کے اوپر بھی ہماری ہو۔ اب التحیات میں کیا پڑھیں گے؟ جیسا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب اللہم انی ظلمت کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ان میں سے کون سی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیریں گے، کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہوئے بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح پیچھے دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، بہت سارے لوگ تو خالی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام اس طرح بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ سلام پھیرتے وقت آپ جیسا بیٹھے وہیں سے شروع کریں گے، پہلے دائیں طرف پھر بعد میں بائیں طرف، لیکن کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے جیسے ہی دعائیں مکمل ہو گئی اب یہاں سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح پورا گھماتے رہتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح 2 سلام کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت والی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب جب اگر 3 رکعت پڑھنا ہے تو کیا کریں گے؟ اب 2 رکعت کے بعد جیسے ہی التحیات میں بیٹھے، التحیات پڑھنے کے بعد درود نہ پڑھے، درود پڑھ سکتے ہیں لیکن نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، صحیح ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس کے باوجود کیا ہے، التحیات جیسے ہی پڑھے، التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو رہے اللہ اکبر، پھر سے رفع الیدین کرنا ہے، اللہ اکبر بول کے رفع الیدین کرنا ہے، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی اللہ اکبر بول کے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ رفع الیدین کرے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لیے، پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد ڈائریکٹ پھر سے آپ کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے۔ اگر 3 رکعت پڑھ رہے تو پھر 1 رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجدے ہو گئے، پھر التحیات میں بیٹھے یعنی تشہد میں بیٹھے، التحیات درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد کیا ہے سلام پھیر دیے، 3 رکعت مکمل۔ نہیں اگر 4 رکعت پڑھنا ہے تو پھر سے آپ کھڑے ہو گئے، پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر رکوع 2 سجدے کر لیے، پھر تشہد میں بیٹھے، التحیات درود پڑھنے کے بعد دوسرے دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے، 4 رکعت والی نماز میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔